السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، عن ابی سعید الخدری عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما انہما شہدا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من قال لا الہ الا اللہ واللہ اکبر صدقہ ربہ فقال لا الہ الا انا وانا اکبر وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال يقول لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال لا إله إلا أنا للملك ولي الحمد وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي وكان يقول من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار رواه الترمذي وقال حديث حسن۔ محترم سامعین و حاضرین، میرے اسلامی بھائیوں، پردہ نشین ماؤں بہنوں، بزرگوں، دوستوں، ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، باب کیا ہے؟ مریض کو کن الفاظ سے دعا دی جائے، مریض کو کن الفاظ سے دعا دی جائے، یہ ٹاپک ہے، یہ ایک باب ہے، اور باب ما یدعا بہ للمریض۔ کتاب عیادت المریض پڑھ رہے ہیں، مریض کی عیادت کی کتاب، بیمار کی بیمار پرسی کرنے کی کتاب، بیمار کی بیمار پرسی کرنے کی کتاب کے تعلق سے جو ہے نا مریض کی تیمارداری کرنے، جنازہ کے ساتھ جانے، جنازے کی نماز پڑھنے اور اس کی تدفین میں شریک ہونے، دفنانے کے بعد اس کی قبر پر کچھ دیر ٹھہرنے کے بیان کے تعلق سے جو ہے نا ہم نے کچھ حدیثیں اس باب کے تعلق سے ہم نے پڑھا، ہم نے سیکھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جانا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا کن چیزوں کا حکم دیا، ایک مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان کا کتنا حق ہے، ان چیزوں کو ہم نے جانا۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں، اسی طرح سے ایک حدیث میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے نا بندے سے پوچھے گا کہ بھائی میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ اس طرح کی حدیث میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے جو ہے نا میں بیان کر چکا ہوں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے نا ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جا کے ایک لنک کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ آج جو ہے اسی کتاب عیادت المریض کی ایک دوسری باب ما یدعا بہ للمریض، مریض کی عیادت کرنے کے لیے جائیں گے، مریض کی عیادت کرنے کے لیے اس کے گھر تشریف لے جائیں گے، بیمار کی بیمار پرسی کرنے کے لیے جائیں گے۔ وہاں پہ جانے کے بعد کون کون سی الفاظ سے دعا دیں گے، کن الفاظ سے دعا دیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مریض کی عیادت کرنے کے لیے جاتے تو کن الفاظ سے دعا دیتے، کون سے رقیہ کرتے، کون سا دم کرتے؟ تو میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ایک ایک حدیث ہم نے جانا، ایک ایک حدیث ہم نے سیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کا طریقہ کیا تھا، رقیہ کرنے کا طریقہ کیا تھا، دم کرنے کا کیا تعلیم ہے، وہ چیز ہم نے جانا سیکھا۔ آج اس باب کے تعلق سے بھی آخری حدیث ہے، بیمار کو کن الفاظ سے دعا دی جائے، اس باب کے تعلق سے بھی، اس ٹاپک، اس ٹائٹل کے حساب سے بھی آخری حدیث ہے، وہ ہم لوگ آج پڑھیں گے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں۔ حدیث کے راوی دو ہیں، حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس بات کی گواہی دیتے ہیں، یہ دونوں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھی کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جس بھی بندے نے کہا کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اس کا رب اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہتا ہے میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میں سب سے بڑا ہوں۔ یہ دونوں صحابہ رسول، حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریے گا، یہ دونوں صحابہ رسول راوی حدیث ہیں، روایت کرنے والے ہیں۔ یہ دونوں صحابی حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھی کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھی کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اس کا رب
اس بندے کی جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہتا ہے، رب کہتا ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، قال یقول لا الہ الا انا وحدی لا شریک لی، میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میں سب سے بڑا ہوں۔ اور جب وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جب کوئی بندہ، کوئی بھی انسان کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تو اللہ کہتا ہے، رب کہتا ہے لا الہ الا انا وحدی لا شریک لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہتا ہے، اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں اکیلا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں۔ اور جب وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ لہ الملک و لہ الحمد، جب کوئی بندہ یہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا الہ الا اللہ لہ الملک و لہ الحمد، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق کے لیے کہتا ہے میرے سوا کوئی معبود نہیں، میرے لیے ہی تعریف ہے اور میری ہی بادشاہی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے سوا کوئی معبود نہیں، گناہ سے پھیرنا اور نیکی کرنے کی ہمت دینا بھی صرف میرا کام ہے، گناہ سے پھیرنا اور نیکی کرنے کی ہمت دینا بھی صرف میرا کام ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، یہ دونوں صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جو شخص مذکورہ کلمات، یعنی اس حدیث میں جتنے بھی کلمات آپ کے سامنے بیان کی گئی، مذکورہ کلمات اپنی بیماری میں پڑھے، اب خود بیمار ہے، کوئی دوسرا بیمار ہے، بیمار پہ پڑھے، پھر وہ اس میں مر جائے تو اسے جہنم کی آگ نہیں کھائے گی۔ کتنی فضیلت والی حدیث ہے میرے اسلام بھائیوں، کتنی اہمیت و فضیلت ہے اس حدیث کی کہ جو انسان اس طرح کی کلمات اپنی مریض پر پڑھے، بیماری پر پڑھے، پھر وہ اسی میں مر جائے، یعنی جس بیماری میں یہ کلمات پڑھے اور اسی بیماری میں اس کی موت ہو جائے، اس کی موت واقع ہو جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے کہ اسے جہنم کی آگ نہیں کھائے گی، اسی جہنم کی آگ نہیں کھائے گی، یعنی وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ جہنم کی آگ نہیں کھائے گی مطلب وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ لہذا جب ہم اس حدیث کو پڑھے اور ہمیں معلوم پڑ گیا اتنی فضیلت والی حدیث، اتنی اہمیت والی حدیث، تو ہم جو ہے نا ان کلمات کو یاد کریں۔ میں آپ کے سامنے دوبارہ سے کلمات کو دہرا رہا ہوں، آپ سنیے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک کلمہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہتا ہے کہ لا الہ الا انا وانا اکبر، کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میں سب سے بڑا ہوں۔ تو کلمہ خالی آپ یاد کیجئے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اسی طرح سے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کلمہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، دو کلمہ ہو گیا۔ تیسرا لا الہ الا اللہ لہ الملک و لہ الحمد، لا الہ الا اللہ لہ الملک و لہ الحمد، اور اس طرح سے چوتھا لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ چار کلمہ جس نے بھی اپنی مریض پر، اپنی بیماری پر پڑھ لیا، جہنم کی آگ اسے نہیں کھائے گی، اور یعنی کہ وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ کلمہ پھر سے میں آپ کو بول رہا ہوں، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ لہ الملک و لہ الحمد، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ چار کلمے، مذکورہ کلمات، جتنے بھی کلمات یہاں پہ جو چار کلمہ بیان کیا گیا اس حدیث میں، اور جو میں نے آپ کے سامنے دو بار ریپیٹ کر کے بولا، یہ کلمات اللہ کی توحید اور اس کی عظمت پر مبنی ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور اللہ سب سے بڑا ہے، یہ اللہ کی جو ہے نا توحید ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ جو کلمہ ہے یہ توحید الوہیت کی دلیل ہے، توحید الوہیت کی دلیل ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ دوسرا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ بھی توحید الوہیت کی دلیل ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کا کوئی بھی شریک نہیں، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ دوسرا کلمہ لا الہ الا اللہ لہ الملک و لہ الحمد،
یہ جو کلمہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے، یہ جو کلمہ ہے یہ توحید الوہیت کی بھی اور توحید ربوبیت کی بھی دلیل ہے۔ اور آگے کا کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ ولا حول، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی جو یہ جو کلمہ ہے یہ توحید الوہیت کی بھی دلیل ہے۔ توحید الوہیت، توحید پر مبنی یہ مذکورہ کلمات ہیں، مذکورہ کلمہ ہے، اور یہ جو ہے میرے لیے ہی تعریف اور میری ہی بادشاہی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، تو مذکورہ جو کلمات اللہ کی توحید اور اس کی عظمت و عظیمت پر، اس کی شان و شوکت پر مبنی ہے۔ بیماری میں بالخصوص ان کا پڑھنا حسن خاتمہ کا باعث ہے۔ بیماری میں، خاص طور پر بیماری میں ان کلمات کو پڑھنا، ان کلمات کو اگر پڑھیں گے تو اللہ کی توفیق سے ہمارا جو خاتمہ ہوگا وہ خاتمہ بالخیر ہوگا، خاتمہ بالخیر ہوگا، خاتمہ بالحسن ہوگا، حسن خاتمہ کا باعث بنے گا اگر یہ کلمات ہم اپنے آپ میں بھی اگر پڑھتے ہیں یا کوئی دوسرا ہم بیمار ہیں اور ہماری بیماری پر کوئی پڑھتا ہے تو لہٰذا کتنی اہمیت و فضیلت والی حدیث ہے۔ اور ہم سب لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو، ایمان بالخیر پہ ہو ہمارا خاتمہ۔ ہاں، ہمارا خاتمہ کیا ہو؟ ہماری موج، ہم اس دنیا سے کوچ کریں، رحلت کریں تو ہماری زبان پہ اللہ 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 کی یہی توحید والا کلمات جاری و ساری رہے۔ خاتمہ بالخیر ہم چاہتے، ہم شوق ہے، ہمارا شوق ہے کہ ہمارا خاتمہ جو ہے نا ایمان کی حالت میں ہو، خاتمہ بالخیر ہو، خیر کی حالت میں ہماری خاتمہ ہو۔ اللہ کی جو ہے نا توحید اور یہ جو کلمات ہیں، یہ کلمات جو ہے نا ہماری زبان پہ جاری و ساری رہے، ہم ایسا جو ہے نا سوچتے ہیں اور ایسا جو ہے نا شوق رکھتے ہیں اور ایسا ہم چاہتے ہیں، اور اس لیے ہم جو ہے نا دنیاوی زندگی میں جو ہے نا کچھ بھی اچھا عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمیں اچھا عمل کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ملے اور اس دنیا میں بھی اچھا عمل کا بدلہ ہمیں ملے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے آپ ان دعاؤں کو یاد کریں، اور جب بھی کوئی مریض ہو، بیمار ہو، آپ خود ہوں، آپ اپنے آپ پر بھی، اپنے جو بھی آپ اہل و عیال ہیں اس پر جو ہے نا پڑھیں۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج یہیں تک یہ آخری حدیث اس بات کی تعلق سے، آخری حدیث بولے تو اس کتاب کی آخری حدیث، باقی اور حدیثیں ہیں الحمدللہ، بہت بڑی بڑی حدیث کی کتابیں ہیں۔ تو آپ سے اللہ دعا کی درخواست، دعا کی التجا ہے، میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، یا الہ العالمین ان کلمات کو یا اللہ تو ہمیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ان کلمات کو یا اللہ تو اپنی بیماری پر پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی رقیہ ہے، جو بھی دم ہے، یا اللہ ان کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان رقیوں کے ذریعے سے اپنی بیماری کو سے شفا طلب کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ سے شفا یا بھی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔